گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ دعا نہ کرے یا اللہ اللہم یا رب، سچے دل سے ہے اللہ وہ ہستی ہے جو آپ کے دل میں آنے والے خیالات کو زبان کی نوک پر آنے سے پہلے جانتا ہے۔ لعن اللہ کی لعنت کس پر؟ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ یہ مرال چکر دو وجہ ہے، ایک انسان کو وادی شرک میں لے گئے اور ایک ان شیاطین کو راضی کر لیا گیا، ان جنات کو راضی کر لیا گیا جو جنات شرک کرنے کی وجہ سے اس مشرکین کے غلام بنے ہوئے ہیں، اس کے خادم بنے ہوئے ہیں، وہ راضی ہو گئے اور وہ تکلیف انگلی ہٹا لے ہیں۔ آپ کہتے ہیں توحید پرست ہے، ہم جادو اثر نہیں کرتا، جادو جو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں امام الانبیاء امام کائنات سے بڑھ کر واقع کون ہوگا؟ کیا میرے آقا پہ جادو نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیماریاں، نظر، جادو، جنات، وجہ کیا ہے؟ اذکار سے دور ہو گئے، دعائیں بھلا دی، وہ آداب نبی بھلا دیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ آج جب معاشرے پہ نگاہ دوڑائی جاتی ہے تو ہر طرف پریشانیاں، تکلیفیں، غم اور دکھ کا دور دورہ ہے۔ گھروں کو دیکھ لیں، بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر گھر کے اندر کسی سے حال پوچھ لیں، کہیں جادو کی شکایت ملے گی، کہیں جنات کی شکایت ملے گی، کہیں تعویذ گنڈے کا چکر ملے گا، ہر بندہ ہی دکھی ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی ہماری کیفیت افراط و تفریط والی بن چکی ہے۔ معاشرے کا ایک طبقہ وہ ہے جس نے جن جادو کو ہوا بنا کر اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بہت کچھ کا شکار ہیں۔ کوئی عامل ان کو دیکھ کر کہہ بھی دے کہ آپ پر کچھ نہیں ہے، کہتے انہوں پتہ نہیں لگا، میں تے بہت بیمار بندہ، اسے پتہ نہیں لگا۔ اپنے اوپر ایک بھوت سوار کیا ہوا ہے، اس نے کچھ کر دیا ہوگا، اس نے کچھ کر دیا ہوگا، اس نے کچھ کھلا دیا ہوگا، اس نے کچھ پلا دیا ہوگا، وہ آیا تھا پھونک مار کے گیا تھا، وہ آیا تھا وہ یوں کر کے گیا تھا۔ اب وہ بالکل نارمل ہیں، ٹھیک ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنے اوپر ان چیزوں کو مسلط کر کے اب وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ بنگالی بابا، فلاں عامل بابا، فلاں کاٹ پلٹ کا ماہر، وہ کالے پیلے علم کا ماہر، ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں، ان کی خاک چھانتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو بیماروں کی سر فہرست میں رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ یہ بیماریاں موجود ہیں معاشرے کے اندر، یہ تکلیفیں موجود ہیں معاشرے کے اندر، لیکن اس کو اتنی بڑی چیز سمجھ کے اپنی قوتوں کو توڑ کر اس کو اپنے اوپر غالب کر لینا اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر حرام کام کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کون سا دین ہے کہ آپ کا رب اور آپ کا اس سے رشتہ اگر وہ قوی ہے، اگر اس کے اندر طاقت ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ جس کا رشتہ اپنے رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے کوئی چیز اس کا کچھ بگاڑ، یہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن بنیادی شرط کیا ہے؟ یہ اثر انداز ہوتے کب ہیں؟ جب اللہ کا اذن ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر نہ جادو، نہ جنات، نہ شیاطین، ان کا کوئی عمل دخل انسان کی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ لوٹنا اپنے آپ کی طرف ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے، دعا مانگتے ہوئے ہماری دعا کے اندر قوت کیسی ہے۔ اب تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جب تک کوئی لمبے چلے نہ کیے جائیں، کوئی لمبی پڑھائی نہ کی جائے، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ کوئی وظیفہ بتاؤ خاص، 2 گھنٹے بیٹھ کے وہ وظیفہ کرے اور پھر دعا قبول ہو۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا، ان کے ایک علاقے کا ذمہ دار بناتے ہوئے، بھیجتے ہوئے، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس کے اور عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر چیلوں کے، بغیر وظیفوں کے، بغیر لمبی چوڑی پڑھائی کے، اس میں اعظم کے وظیفے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، میں سوال کرتا ہوں صرف ذہنوں کے اندر پڑی ہوئی ان الجھنوں کو ہٹانے کے لیے، مظلوم کون سا چلا کرتا ہے کہ اس کی دعا جا کے عرش سے ٹکراتی ہے؟ دعا اصل میں کیفیت کا نام ہے۔ دل کی حضوری، دماغ کی حضوری، زبان کی ساتھ جو الفاظ ادا کیے جائیں، اگر وہ اثر رکھتے ہوں، اگر وہ دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوں، تو اگر آپ صرف دعا نہ بھی کریں، یا اللہ، اللہم، یا رب، سچے دل سے کہیں، اللہ وہ ہستی ہے جو آپ کے دل میں آنے والے خیالات کو زبان کی نوک پر آنے سے پہلے جانتا ہے۔ وہاں دعا کرنے کی ضرورت نہیں، اگر سچے دل سے اس کیفیت کے ساتھ صرف اپنے رب کو پکار لیا جائے تو رب جانتا ہے اس وقت میرے بندے کی کیا حاجت ہے، اس وقت میرے بندے کی کیا مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور رب صرف اس کی پکار پر اپنے بندے کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ لیکن جن کا ایمان کمزور ہے، اللہ سے تعلق اور رشتہ کمزور ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر مسئلے میں، کہیں کاروبار میں تھوڑی سی تنگی ہوئی، ضرور نالار نے کو طویل کرائے نے، بیٹی کے رشتے 1-2 آ کر کے بندش ہو گئی، لگتا ہے کوئی پکی بندش کروائی ہے، فلانے کو رشتہ نہیں دیا تھا نا وہ۔ اب اس چکر میں بجائے وہ اللہ والوں کی طرف لوٹے، اللہ کے کلام کی طرف لوٹے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھائی ہوئی دعاؤں کی طرف لوٹے، یا خود رات کو اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے رب کو رو کر منائیں، وہ بابوں کے اور بزرگوں کی اور پیروں کے اور مزاروں کے چلے کاٹنے، ان کے چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں، اور مزارات پر بیٹھے ہوئے دین، ایمان، عزت کے ڈاکو سب سے پہلے اس کے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی بیمار ہے، آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے فلاں مسائل ہیں، یہ حل ہوں گے اگر آپ فلاں بابا جی کے مزار پہ حاضری دے کر آؤ گے، فلاں بابا کے مزار پہ چادر چڑھا کر آؤ گے، فلاں قبر پہ جا کے آپ جانور کی نیاز دے کر آؤ گے، فلاں بابا جی کو سلام کر کے آؤ گے۔ جب اللہ سے رشتہ ٹوٹا، مردوں سے رشتہ جڑا، ڈھیریوں پہ آپ گئے، قبروں پہ چادریں چڑھائی، دیے جلائے، جانوروں کی نیازیں دی، معنی یہ کہ ایمان کی دولت سے آپ خالی ہو گئے۔ آپ تو چلے تھے جادو جنات کا علاج کرنے، نظر بد کا علاج کرنے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ایمان کی دولت سے محروم ہو کے جہنم کے ایندھن بننے والے لوگوں میں شمار ہوگی آپ کا۔ ہاں جی، آپ ٹھیک تو ہو جاتے ہیں وہاں جا کر، اس ٹھیک کے پیچھے بھی کہانی کیا ہے کہ شیطان انسان کو تکلیف دیتا ہے، شیطان کو اتنی قوت ملی ہے
اسی لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا اپنے صحابہ کو جب اللہ کا کلام پڑھو تو اس سے پہلے کیا کہا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ تاکہ اس خالق و مالک کی پناہ میں چلے جاؤ، اس مردود سے یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. ان مزارات پہ جانے کے بعد عقیدے کی خرابی کی جو شیطانی پلاننگ ہے وہ پوری ہو گئی. شیطان اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتا ہے، اس تکلیف کو دینے سے بعد آ جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ فلاں بابا جی کے مزار پہ جو گیڑے مارے تھے نا اس سے ہمارا مسئلہ ٹھیک ہوا ہے. کچھ پیر و فقیر جو شرک اور کفر کے دھندے چلا کر بیٹھے ہیں وہ ایسے مریضوں کو حکم کیا دیتے ہیں؟ کالا سیاہ بکرا وہ آپ کو بابا جی کے مزار پہ لا کے ذبح کرنا پڑے گا. وہ کالا سیاہ بکرا بابے کے نام پہ نہیں ہوتا، کالی دیوی کے نام پہ ہوتا. یہ کالا مرغا کیوں مانگ رہے ہو، یہ کالا بکرا کیوں مانگ رہے ہو؟ اور کچھ کہیں گے جی فلاں قبرستان میں جائیے، ایک بکرا ذبح کر کے رات کو 2 بجے وہاں چھپائیے. اس میں بھی 2 کہانیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ذبح کر کے جنات کے لیے پھینکا جاتا ہے، وہ جنات کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں. تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے پر آپ ویسے ہی اللہ کی لعنت کے حقدار بن گئے. مولا علی نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ وارضا، لعن اللہ کی لعنت کس پر؟ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے. اور اگر دوسری شکل بھی دیکھی جائے، قبرستان سے عشاء کے بعد گزرتے ہوئے بھی کئی بندوں کو حوصلہ نہیں ہوتا، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ رات کو 2 بجے آپ نے کالا بکرا وہاں ذبح کر کے رکھ کے آنا ہے، تو کہتا ہے مولوی صاحب 20,000 کا بکرا ہے، 5,000 اوپر لے لو، یہ کام خود کر لینا، میرے کو نہیں ہوتا، میں راتی 2 بجے اتوں نہیں ٹپ سکتا. تو مولوی نہ بکرا دیتا ہے نہ مرغی دیتا ہے، وہ 25,000 لے کے جیب میں تگڑ مال ہوتا ہے. تو مزارات کے یہ چکر انسان کو وادی شرک میں لے جاتے ہیں. کہیں جنات کے نام پہ ذبح، کہیں قبروں پہ چادریں، کہیں دیکھا نہیں اپنے تعویذ دینے والا بھی تعویذ دے کر آخر میں کیا کہتا ہے؟ 1.25 روپے کا تیل فلاں بابے کی ڈھیری میں ڈالنا نہ بھولنا. یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی نیاز دلوا کر آپ کو وادی شرک میں داخل کیا جا رہا ہے. تو یہ مزارات کے چکر 2 وجہ ہے. ایک تو انسان کو وادی شرک میں لے گئے، اور ایک ان شیاطین کو راضی کر لیا گیا، ان جنات کو راضی کر لیا گیا جو جنات شرک کرنے کی وجہ سے اس مشرک پیر کے غلام بنے ہوئے ہیں، اس کے خادم بنے ہوئے ہیں. وہ راضی ہو گئے اور وہ تکلیف کی انگلی ہٹا لیتے ہیں. جب انسان ان جادوگروں کا شکار ہو کر دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان کی دولت، اس سے محروم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نہ سمجھیے کہ بریک لگ گئی. شیطان کے چیلوں کی بریک نہیں لگتی. وہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد دوسرا وار عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، عزت کو تار تار کرتے ہیں. اور یہاں میں یہ جملہ علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم غیرت صرف مومن کے دل میں ہوتی ہے، مشرک کے دل میں نہیں ہوتی. میرے ایک دوست نے مجھے خود یہ اپنا ذاتی واقعہ سنایا. کہا میرے ایک پڑوسی تھے، میرا بچپن کا دوست تھا، ہمارے گھر کی دیواریں اکٹھی ملی ہوئی تھی. مجھے اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی، اور وہ ڈھیریوں پہ جھکنے والے، قبروں کا طواف اور سجدے کرنے والے. کہا ان کے گھر میں ایک پیر صاحب نے گیڑا مارنا شروع کر دیا. پیر صاحب کے ساتھ پیر صاحب کا جوان بیٹا بھی آنے لگ گیا، اور اس گھر کے اندر موجود جوان لڑکی سے اس کی آنکھ مٹکا ہو گیا. کہ اب وہ پیر صاحب نہ بھی آتے تو بیٹا ہر دوسرے روز سلام کرنے ضرور آتا تھا. تو گھر والے اسی پر بڑے راضی کہ پیر صاحب کا بیٹا ہمارے گھر پہ آتا ہے، ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے. کہ ایک دن میں نے خود اس کے پیچھے جا کے دیکھا، وہ لڑکی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور انہوں نے غلط حرکات شروع کی، تو مجھ سے برداشت نہ ہوا. غیرت مومن کے دل میں ہوتی ہے. کہ اللہ کی قسم کھا کر شیخ میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں، میں اپنی اس خالہ کو، اس دوست کی ماں کو ڈھونڈتا ہوا پہنچا. وہ کھیت میں چارہ کاٹتی تھی. میں نے کہا ماں جان، امی جان، خالہ جان،
گھر میں اس طرح ایک لڑکا آتا ہے اور بہن کو چھیڑتا ہے، کہا بیٹا آئندہ آئے تو مجھے بتانا۔ وہ 2 دن بعد پھر تشریف لے آئے حاجی صاحب، شاہ صاحب، پیر صاحب۔ پیر تو پیر ہوتے ہیں، ان کا تو قدم ہی بڑا بابرکت ہوتا ہے، سید کی سین کو سلام بابا۔ وہ تشریف لائے اور جو ہی اندر گئے تو میں نے دوڑ لگائی، پھر جا کے اپنی اس خالہ کو کہا، دوست کی والدہ کو کہا کہ وہ آ جاؤ دیکھ لو۔ کہا وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے اس نے دروازے کے سوراخ میں سے جب دیکھا اور اس لڑکے کو پہچان لیا تو پیچھے ہٹ کر میرے سینے میں 2 ہتھڑ مارے اور کہا تینوں نہیں پتا ہے منڈا کون ہے؟ یہ ہمارے پیر کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا خالہ جان بھلے پیر کا بیٹا ہے، کر کیا رہا ہے؟ کہا بے وقوف، اگر اتنی سی بات سے ہمارا پیر راضی ہو گیا تو سب کچھ بن گیا۔ غیرت کے چراغ صرف اہل ایمان کے سینے میں جلتے ہیں، اور جہاں شرک اکبر داخل ہو جاتا ہے غیرتیں مر جاتی ہیں۔ یہ پیر، یہ فقیر، یہ بابے، یہ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے ایمان کے ڈاکو اللہ کی قسم کھا کر دلائل کی بنیاد پر، اور ایک دلیل نہیں دلائل کے پہاڑ ہے میرے پاس، کہہ سکتا ہوں کہ یہ عزتوں کو تار تار کرتے ہیں۔ ان مزارات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے جو ویڈیو ثبوت میرے سامنے میرے پاس موجود ہے، وہ بے حیائی کے ایسے مناظر ہیں، اللہ کی قسم مجھے اپنی زبان سے وہ جملے ادا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ کلپ دکھاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ کہیں کوئی میری بہن، کوئی بیٹی اس سیڑھی کو دیکھے گی تو اس کے اوپر کیا گزرے گا۔ لیکن اہل شرک وادی شرک میں داخل ہو کر غیرت سے ایسے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کہ پھر ان کے لیے عزت لٹانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہ چند دن پہلے ہی ایک پیر کا کلپ آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، وہ خبیث، وہ مجرم، اس کے سامنے دنیا موجود ہے، ڈھول کی تھاپ بھی چل رہی ہے، قوالیاں بھی چل رہی ہیں، اور پیر صاحب، پیر چنڈ شاہ، لڑکا آتا ہے تو اس کو زور سے اس کی کمر میں چنڈ نہیں تپھا ماردا ہے، چنگا پڑا تکا دیندا ہے، تو چوڑا کدھروں آ گیا میرا ٹائم خراب کر۔ اور جو ہی لڑکی آتی ہے، عورت آتی ہے، اللہ کی قسم یہ ہنسنے کا مقام نہیں، یہ خون کے آنسو بہانے کا مقام ہے۔ کیا یہ کلمہ گو عورتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے خامد نہیں ہیں؟ کیا ان کا باپ، بھائی، بیٹا نہیں ہے؟ کیا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار نہیں ہیں؟ یہ مجرم اس کو اپنی باہوں میں لیتا ہے اور 2 منٹ جتنی اس کے حسن کی کوالٹی ہوتی ہے اتنا ہی اس کو ٹائم دیتا ہے، اور اس کے سامنے اس کا مرید ایک تھال کے اندر کوئی پھول کی پتیاں لے کے بیٹھا ہے اور وہ اس کو لیتا ہے، کچھ پڑھ کے اس کے منہ پہ پھیر دیتا ہے، اس کو اپنے قدموں میں جھکاتا ہے، اور جتنی دیر وہ اس کے گود میں سر رکھ کے پڑی رہتی ہے اس کو نہیں اٹھاتا، اس کو تھپڑ نہیں مارتا، اس کو دھکا نہیں دیتا، بلکہ بڑی محبت سے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتا رہتا ہے کہ جتنی دیر تو رہے گی میرا تو یہی کام ہے۔ میں نے یہ منظر بھی دیکھا اسی کلپ کے اندر، ایک ایسی لڑکی بھی آئی جس نے اپنے چہرے پہ نقاب لیا ہوا تھا، اس درباری، اس مزاری بابے نے
اس جادو جنات کے علاج کے دعوے کرنے والے جھوٹے مجرم نے اپنے ہاتھ سے اس کا نقاب کھینچ کے اس کا چہرہ ننگا کیا، پھر اس کو اپنی باہوں میں لیا، اپنے جسم سے چپکایا، دیر تک لے کر گھومتا رہا، اور پھر اس کے منہ پر جو اس نے ہاتھ پھیرنا تھا وہ پھیرا۔ ایک ایسی عورت بھی آئی جس کے خامد نے یا دیوس بھائی نے خود اس کو پیر صاحب کے سامنے پیش کیا، اور پیر صاحب اس کے منہ، اس کی چھاتی سے لے کے اس کے پیٹ تک ہاتھ پھیرتے ہیں۔ کہاں گئی غیرتیں؟ میرا جملہ کڑوا ہے، جانتا ہوں کڑوا ہے، لیکن دہراؤں گا کیونکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ کی قسم، شرک کرنے کے بعد غیرت سلامت نہیں رہتی، عزت کا جنازہ نکلتا ہے۔ یہ پیر و بابے، یہ مزارات کے، یہ گدی نشین و مخدوم ایمان کے ڈاکو اور عزت کے ڈاکو ہیں۔ میں نے تو ایسے ایسے منظر دیکھے جو دکھا نہیں سکتا۔ عورتوں کو برہنہ کر کے ان کے جسم کے نازک حصوں پہ پیر تعویذ بناتا ہے، اس کی کمر پہ تعویذ بناتا ہے۔ ارے کیا گجروالا کے سلیم فوجی کو بھول گئے جو اسی تعویذ گنڈے کے چکر میں 300 عورتوں کے ساتھ ریپ کرتا ہے، ان کی ویڈیو بناتا ہے، حکومت وقت خود اسے گرفتار کرتی ہے۔ یہ جادو جنات ایسا ہوا بن گیا کہ عزتیں لٹا دو، مزارات پہ پڑے رہو۔ پیر آ کر کہتا ہے اپنی بیٹی کو 9 رات کے لیے چھوڑ کے جاؤ، 7 دن کے لیے چھوڑ کے جاؤ، ٹھٹھے کے مزار پہ 40 دن کے لیے چھوڑ کے جاؤ۔ یہ بے حیائی اور بدکاری یہی سے پھوٹتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا، ہم نے توحید کو بھلا دیا، ہم نے خالق و مالک سے تعلق کو بھلا دیا۔ اگر یہ تعلق برقرار ہو، یہ ایمان کی رتی دل میں ہو، تو انسان کہتا ہے اس مرض میں مر جانا بہتر ہے، عزت کا جنازہ نکلوانا بہتر۔ میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہوا تھا، چادر میں لپٹی ہوئی آئی تھی۔ صحابہ اس کے پردے کی اس کیفیت کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے تھے، اور کہا تھا تیرا تو بیٹا قتل ہوا ہے، اور پھر بھی تو اتنے حوصلے کے ساتھ اور اس طرح باپرد ہو کے، با حیا ہو کر چادر میں لپٹ کے نکلی ہے۔ تو جواب میں میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ نے کہا تھا، لوگو میرا بیٹا مرا ہے، میری غیرت نہیں مری۔ یہ ہے اہل ایمان۔ اپنی عورتوں کو پیروں کی باہوں میں دینے والوں، پیروں کی گود میں ان کو لٹانے والوں، بابا جی کے سامنے سجدے کروانے والوں، کیا تمہارے پلے میں غیرت ہے؟ وہ کون سا مرض ہے جس کے لیے شفا رب نے نہ اتاری ہو؟ مجھے کہنے دیجئے انتہائی سادہ لفظوں میں، وہ کون سا مسئلہ ہے جو رب کے سامنے سجدہ کرنے سے حل نہیں ہوتا؟ ایک تو یہ گروہ ہے عوام کا جو اس طرح ڈوب گیا، جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنا کاروبار، اپنے پیسے، سب کچھ پیر کے نام پہ لوٹا دیے۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے جس نے اپنے اوپر تقوی کا ایسا خالی خول چڑھا لیا کہ جناب ہم تو ہیں ہی توحید پرست، ہم پہ جادو اثر ہی نہیں ہوتا، جن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نظر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، صبح شام کے اذکار کرتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ توحید پرست ہیں، مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جن شیطان کو جو طاقت دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔
وہ اثر دکھاتا ہے، اس کا اثر کس کے حکم سے اور کس کی اجازت سے ہوتا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر. یہ بنیاد ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ توحید ہے. لیکن بطور آزمائش اللہ نے اس کو طاقت دی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اس کے بعد کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم پہ جادو اثر نہیں کرتا، جادو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں امام الانبیاء، امام کائنات سے بڑھ کر موحد کون ہوگا؟ کیا میرے آقا پہ جادو نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا صحابہ پر نہیں ہوا؟ صحابہ سے بڑھ کر ایمان امتیوں میں کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا صحابہ کو نظر نہیں لگی؟ کیا ان کے اندر یہ تکلیفیں نہیں آئیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین داری اختیار کرنے والا، تقوی اپنانے والا، اس کو لازم ہے کہ کتاب و سنت اور دین میں فقاہت، فہم، سمجھ و بوجھ یہ حاصل کرے، وگرنہ اس کا یہ پرہیزگاری کا دعویٰ اس کے اصلاح کی بجائے فساد کا سبب بنے گا. کفار اور اہل بدعت اور خوارج انہوں نے یہی کیا، جن پر اصلاح کی بجائے فساد غالب آیا. جو اپنی غیر مقبول رائے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے اور بغیر حجت اور دلیل کے ایک بناوٹی تقوی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر یہ وعید پوری طرح وارد ہوتی ہے. آئیے سنن ابی داؤد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتے ہیں. حدیث نمبر 5117 ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر، جس نے اپنی قوم کی ناحق نصرت و حمایت کی وہ اس اونٹ کی مانند ہے جو کسی جگہ پہ گرا پڑا ہو اور اس کی دم سے پکڑ کے اسے کھینچا جا رہا ہو کہ اس کو وہاں سے نکالا جائے. اس حالت میں وہ باہر نہیں آ سکتا. یہی مثال اس کی ہے جو ناحق مدد کرتا ہے. ہمارے ہاں تو یاری کی پجاری، اچھا جی یاری دے پجاری ہیں. میرا دوست غلط بھی کہے گا تو میں دوست کی دوستی پہ جھوٹی گواہی دینی پڑی دے دوں گا. ہماری برادری ہے، ہماری قوم ہے. یہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے. یہ بناوٹی تقوی والا اس غور و فکر کے ملکہ کو قتل کر دیتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم پر مبنی ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمی کے انصاف پسند ہونے کی تکمیل تب ہوتی ہے جب وہ ہر فن کو اہل فن سے لے، ہر فن کو اہل فن سے حاصل کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، لیکن جو فن لینا ہے وہ اہل فن سے لیا جائے. جب علم نہ اہل سے لے گا اور اپنی بات کو راجح قرار دے گا، یا جو اہل فن نہیں ہے ان سے بات لے گا، جو اہل علم سے روگردانی کرے گا، تو پھر وہ حق اور باطل کی آمیزش کا شکار ہوگا اور ایسے اقوالات اور ترجیحات کو بیان کرے گا جو پختگی سے بہت دور ہے. آج ہماری اکثریت اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی، اسی لیے شیاطین کا زور چلنا شروع ہو گیا. گھر گھر میں تکلیف، گھر گھر میں بیماری، گھر گھر کے اندر مصیبتیں. کیوں؟ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا. ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنے دل میں غور کرے اور سوچے ہم میں سے کون سا بندہ ہے جو گھر میں داخل ہونے سے پہلے داخلے کی دعا پڑھتا ہے. پڑھتا تو دور کی بات ہے، اسے یاد ہی ہو. کون کون سا بندہ ہے جو اپنے اہل کے پاس جاتے ہوئے، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے وہ دعا پڑھ کے جاتا ہے؟ ہماری مثال وہ بن چکی ہے. شیخ جبلان حافظہ اللہ کا میں ایک درس سن رہا تو انہوں نے ایک نوجوان کا واقعہ سنایا کہ اس کی شادی کا وقت آیا تو دوستوں نے کہا کہ وہ دعا یاد کر لے پہلے دن والی. اس نے کہا اچھا. اور ہمارے ہاں عام تصور ہے کہ بس وہ پہلے دن کی دعا ہے، حالانکہ وہ ہر وقت جب بھی اہل کے پاس جاؤ، زوجہ کے پاس جاؤ تو اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھ لو. اس بیچارے نے رٹا رٹا لگایا، پڑھ لی، یاد کر لی، بالکل مطمئن کہ مجھے یاد ہو گئی ہے. اور جب این ٹائم آیا، وہ دعا کون سی تھی؟ وہ دعا ہی بھول گیا. ادھر ٹائم مک رہے، ادھر دعا نہیں یاد آ رہی. سوچتا ہے، ذہن دوڑاتا ہے،
بالکل فیل ہو گیا کہ یاد نہیں آتی. انہوں نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اے بھی گڈی ہے، چل گڈی ہے، دعا پڑھ کے گزارا کرتا ہے. یہاں تو کیفیت دعاؤں کی یہ ہے، نہ کھانے کے پہلے دعا، نہ کھانے کے بعد دعا، نہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا، نہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا، نہ بیگم کے پاس جاتے ہوئے دعا. ہے دعا؟ نہیں. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے دعا نہیں پڑھتا، شیطان کہتا ہے کہ آ جاؤ، ڈیرا یہیں پہ لگے گا، یہ اکیلا نہیں، ہم بھی یہیں پہ سوئیں گے. اور وہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر کہتا ہے گھر بھی ملا، روٹی ٹکر کا بھی بندوبست ہو گیا. اور جب وہ اپنے اہل کے پاس جاتے ہوئے دعا نہیں پڑھتا، وہ کہتا روٹی ٹکر تک معاملہ نہیں تھا، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. شریک ہوتا ہے اس عمل میں، جن حصہ ڈالتا ہے، شیطان حصہ ڈالتا ہے، ابلیس کی ذریت حصہ ڈالتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی، صبح شام کے اذکار سے غافل ہوئی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ شیاطین کی قوتیں انسانوں پر غالب آنے لگ گئی اور لوگ نظر بد کا شکار ہونے لگے. نظر کا لگ جانا برحق ہے، نظر لگتی ہے. یہاں محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ شیخ الاسلام کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے. ایک بستی تھی جس کا ایک بہت بڑا پیر صاحب تھا. اس پیر کا ایک مزرعہ تھا کھجوروں کا. ایک بدو کی نظر بڑی شدید تھی، تھا عربی لیکن بڑی سخت نظر، خبیث نظر والا انسان. وہ جس کو دیکھتا تھا اس کا کام ہو جاتا تھا. اس بدو کو لگی بھوک، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ مزرعہ پیر صاحب کا ہے. وہ کھجور پہ چڑھا اور جا کے ڈوکے توڑ کے کھانے لگ گیا. پیٹ تو بھروں میں. لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ تجھے نہیں پتا یہ تو پیر صاحب کا مزرعہ ہے، فلاں بابا جی کا. اس نے کہا جس کا بھی ہے، ابھی میں پیٹ بھرے بغیر نیچے نہیں آ سکتا، تمہیں زیادہ مسئلہ ہے، پیر کو بلاؤ. پیر صاحب آ گئے. اس نے کہا میں تیرا بیڑا غرق کر دوں گا. اس نے کہا مقابلہ بعد میں ہوگا، پہلے مجھے پیٹ بھر کے کھا لینے دے، پھر مقابلہ کریں گے. پیٹ بھر کے اس نے کھائی، نیچے اترا. اس نے کہا ہاں جی. اس نے کہا تو نے میری کھجوریں کیوں کھائی؟ کہا تجھے اپنے فن پہ اتنا ہی کمال ہے تو ذرا کھجور پہ چڑھ کے دکھا. اس بدو کی نظر بڑی ظالم تھی. وہ پیر صاحب تھوڑا سا چڑھے، نے کہا باپ بھی بڑا جاندہ ہوئے ہیں، بڑا چڑھنا ہے. جب کسی چیز پر تعجب کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے اور اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیاطین فوراً، وہ پیر صاحب آدھی کھجور سے نیچے گرے اور منڈی ٹوٹ گئی. گاؤں والے نے کہا یہ چھوٹا پیر تھا، یہ پیرانے پیر ہے. اس بدو کو اپنا پیر بنا لیا، وہ بستی کا سردار بن گیا. اور یہاں معاملہ کیا ہے، کمال کیا ہے؟ نظر کا. یہ بھی چند دن پہلے اردو نیوز کے اندر ایک واقعہ، یہاں سعودیہ کا واقعہ چھپا ہے. ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس نے ہفتے بعد ہی ہنی مون مناتے مناتے بیوی کو طلاق دے دی. جو کچھ اس کو دیا تھا اس سے کچھ نہیں لیا اور وہ سارا کچھ دے کے جان چھڑا لی. اور اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہنی مون منانے گئے، جس ہوٹل میں ہمارا اسٹے تھا، اس کی نظر اتنی تیز ہے، اس نے ایک پردے کو دے کر کہا کیا خوبصورت پردہ ہے. کہتا تھوڑی دیر میں وہ پردہ سٹینڈ سمیت نیچے پڑا، ٹوٹ چکا تھا. کہ آئینہ دیکھا کمرے میں لگا ہوا، کہتا بڑا خوبصورت شیشہ ہے. شیشہ صاحب تھلے آ گئے، چورا چور ہو گئے. کہ جس چیز کو یہ تعجب سے، میں نے 5-6 دن میں اندازہ لگایا کہ جس چیز کو یہ تعجب کی نظر سے دیکھتی اس کا بیڑا غرق ہو جاتا. تو کہا میں نے یہ سوچا کہ یہ تعجب سے اگر دیکھے تو اس کی نظر کے اندر اتنی ہلاکت ہے، اگر یہ غصے سے دیکھے گی تو بندہ ہی مار دے گی. تو میں نہ حق مہر واپس مانگتا ہوں، نہ جو میں نے ہدیے دیے وہ مانگتا ہوں. میری جان چھڑا دیو، کڑی والے اپنی کڑی گھر رکھ لو، مینوں لوڑ نہیں. وہ منت کر کے دیکھے گیا، کوئی ہدیہ اس نے واپس نہیں لیا کہ اگر میں نے کچھ لے لیا اور یہ ناراض ہو گئی میرا بیڑا غرق ہو جائے. کیا اس کی حقیقت ہے؟ آئیے صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث نمبر 2188 سنتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے، برحق ہے یہ بات. وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اور اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر ہوتی. ایک حدیث میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نظر بد جوان اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. یہ نظر برحق ہے، اس سے انکار نہیں. جو انکار کرتے ہیں
وہ جھوٹے تقوی کا اپنے اوپر خول چڑھا کر بیٹھ رہے ہیں اور جہالت کی بنیاد پہ انکار کرتے ہیں، وگرنہ نظر کا لگنا حق ہے، ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5705 سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمى، دم جھاڑا رقیہ یہ تو نظر لگنے پر ہے، یہ بخار ہونے پر ہے۔ آج لوگ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم آداب نبوی کو بھلا چکے ہیں۔ زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی تھی ہم ان دعاؤں کو چھوڑ چکے ہیں۔ گانے یاد ہیں، گانے یاد ہیں یا نہیں؟ لیٹسٹ یاد ہوں گے، 2016 کے بھی یاد ہوں گے، 15 والے تو بھی میموری میں باقی ہیں، ڈیلیٹ نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس وقت ہے فیس بک کے لیے، وقت ہے واٹس ایپ کے لیے، وقت ہے بیٹھے بیٹھے موبائل چھیڑنے کے لیے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب ٹائم ہوتا تھا لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اب ہسپتال میں بھی گئے ہیں تو ڈاکٹر نے نہیں بلایا، 10 مریض بیٹھے ہیں تو موبائل نکال کے اور کچھ نہیں تو اس کے فنکشن ہی دیکھتے رہیں گے، بھئی ایتھے کی لفظ ہے ایتھے کی لفظ ہے، اللہ کا ذکر ختم ہو گیا، وہ دعائیں بھول گئے۔ اپنے گھروں میں نظر دوڑائیے، حصن المسلم دعاؤں کی کتاب ہے، تقریباً ہر گھر کے اندر موجود ہے، موجود تو ہے، کتنے گھر کے افراد نے اس کو یاد کیا ہے؟ کپڑے اتارتے وقت کیا دعا ہے، کپڑے پہنتے وقت کیا دعا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھ لیجئے، شیطان آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، اس کی نظر بند ہو جائے گی۔ اور اگر آپ گانے گاتے ہوئے کپڑے اتارو گے تو وہ پوری ویڈیو نہیں بنائے گا، وہ تو اچھی طرح مقابلہ کرے گا نا، بیڑا غرق کرے گا۔ گھروں کا یہ فساد، یہ بیماریاں، یہ نظر، یہ جادو، یہ جنات، وجہ کیا ہے؟ اذکار سے دور ہو گئے، دعائیں بھلا دی، وہ آداب نبوی بھلا دیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ اور یاد رکھیے جو شخص ذکر کے مفہوم کو سمجھنے سے محروم رہا وہ آرام دہ اور اطمینان والی زندگی گزارنے سے محروم رہا۔ جس نے دعائیں یاد رکھی، اللہ کے ذکر کو یاد رکھا تو اس نے زندگی آرام دہ پائی، اور جس نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا اس کی کیفیت کیا ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل کے لیے ذکر اتنا ہی ضروری ہے جتنا مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ دل کے لیے ذکر اتنا ہی ضروری ہے جتنا مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر مر جاتی ہے، دل اللہ کے ذکر کے بغیر مردہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان رات کو اٹھے، اچانک اس کی آنکھ کھلے، وہ اپنی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دے مانگنے کے لیے۔ اب یہ جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ یہ کون پڑھے گا؟ جسے یاد ہوگا وہی پڑھے گا۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اٹھتے ہی سب سے پہلے آنکھ کھل بھی جائے تو موبائل آن کرتے ہیں کہ واٹس ایپ پر نیا میسج تو نہیں کسی کا آیا۔ جب انسان یوں اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا تو اسی طرح تسلط ہوگا شیاطین کا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی ہے، اللہ مالک فرماتا ہے اے میرے بندے، ذرا غور سے سنیے گا، اے میرے بندے تو فجر کے بعد تھوڑی دیر مجھے، کچھ وقت مجھے یاد کر لے، اور اسی طرح عصر کے بعد مجھے یاد کر لے۔ میرا ذکر فجر کے بعد کر لے اور میرا ذکر عصر کے بعد کر لے، اس کے درمیان کا جتنا وقت ہے میں تجھے کافی رہوں گا۔ اور جس کو اللہ کافی رہے گا اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکے گا؟ شرط کیا ہے؟ فجر پڑھیے، الا من رحم ربی۔ آج تو فجر پڑھنے والے ہی نظر نہیں آتے۔ مغرب کی نماز میں مسجد میں 3 صفیں ہوتی ہیں اور فجر پہ ایک امام صاحب، ایک مؤذن صاحب، ایک خادم اور 4-5 محلے کے بڈھے بابے چیٹی داڑھی والے۔ نوجوان نے تو رات 2 بجے تک کرکٹ میچ کھیلنا ہے یا دیکھنا ہے، اسے فجر کہاں نصیب ہے؟ فجر کی نماز ادا کیجئے، خالی فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لینا اتنا بڑا حصار ہے کہ جو بندہ فجر جماعت سے پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ اور جو فجر کے بعد بیٹھ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے سعودی عرب میں رہنے والے اکثر لوگ آپ کو سوال کرتے نظر آئیں گے، او جی حج کمپنیاں جو ہیں 4000 ریال 5000 ریال مانگ رہی ہیں، ہم تو بڑے غریب بندے ہیں، دل تو بڑا چاہتا ہے کہ نفلی حج بار بار کریں، لیکن اتنے پیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما دیتا ہے۔
فجر کے بعد اللہ کو یاد کیجئے، اسی طرح عصر کے بعد، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کے بعد اللہ کا ذکر کیجئے، شام کے اذکار کیجئے، کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی ابلیس کی ذریت کھلتی ہے اور اپنا شر پھیلانے کے لیے، اپنے کاروائی کرنے کے لیے پہنچتی ہے۔ اس سورج کے غروب ہونے سے پہلے، ذریت کے باہر نکلنے سے پہلے اگر آپ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ایک ایسے قلعے میں داخل ہو گئے کہ اب شیطان اور ابلیس کی ذریت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں ہر چیز کو پالش کیا جاتا ہے، ہر چیز کو پالش کیا جاتا ہے اور دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں اہل جنت کو جنت میں کسی بات پر اتنا افسوس نہیں ہوگا سوائے دنیا کی زندگی میں گزاری ہوئی ان گھڑیوں کے افسوس کے جو انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہوں گی۔ اہل جنت جنت میں ہیں، وہاں کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، لیکن وہاں بھی انہیں یہ افسوس رہے گا کہ ہم نے وہ وقت جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا تھا، اگر وہاں بھی ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیتے تو ہمیں آج جنت کے اندر وہ جو اونچے چمکتے ہوئے منازل ہمیں نظر آتی ہے ہم بھی وہاں پر ہوتے۔ گویا صبح شام کے اذکار ایک قلعہ ہے جس میں مومن داخل ہو جاتا ہے اور امن و امان میں آ جاتا ہے۔ آئیے شریعت محمدیہ ہمیں کیا درس دیتی ہے علاج کے حوالے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں طریقے کیا سکھاتے ہیں، پیارے نبی کا فرمان سنتے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3452، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علیکم بشفاء، دو چیزوں سے شفا پکڑو، دو چیزیں تمہارے لیے باعث شفا بنا دی گئی ہیں، القرآن والعسل، قرآن کریم اور شہد۔ قرآن سے اپنا علاج کیجئے۔ علاج کے معاملے کے اندر بھی ہمارے ہاں بڑے افراط و تفریط ہے، ہر بیماری کا علاج ڈھونڈتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، ہر بیماری کا علاج کچھ بھی ہو سیدھے مستوصف۔ یہ قرآن بھی اللہ نے شفا بنایا ہے، کبھی اس کی طرف بھی لوٹیے۔ اور ایک حدیث میں ہے اپنے مریضوں کا علاج کیجئے قرآن کے ساتھ اور صدقے کے ساتھ، صدقہ بیماریوں کو ڈالتا ہے۔ یہ بھی تازہ ہی مجھے ایک عالم نے میسج بھیجا، ایک مریض کی والدہ کا حال کہ اس کی والدہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں تھی، آئی سی یو میں تھی اور انتہائی بیمار تھی۔ یہ بیٹا اس کی زندگی سے نا امید ہوا تو جتنی دیر اس کو اجازت تھی ہسپتال میں بیٹھ کے اپنی ماں کے پاس سے نکلا، راستے میں ایک پیٹرول پمپ پہ اس نے تیل بھروانا تھا، گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا تو وہاں اس کی نظر پڑی ایک ڈبے کے اندر بلی نے بچے دیے ہوئے ہیں، جو بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں اور بلی کے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اس کی نظر پڑی اس جانور پر تو یہ گاڑی چھوڑ کر بقالے میں گیا اور تونے کا ایک ڈبہ یا دو ڈبے لایا، اسے کھول کے ان معصوم بچوں کے سامنے، جانور کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ڈال دیے، انہوں نے وہ کھا لیے، ان کا پیٹ بھر گیا، یہ چلا گیا۔ اگلے دن جب وزٹ کا ٹائم آیا، یہ پھر اپنی والدہ کی عیادت کے لیے جب گیا تو دیکھا ان کا بستر خالی ہے، وہاں پہ والدہ نہیں ہے، تو ایک دم اس کے دل کو کچھ چوٹ لگی کہ کہیں میری امی اللہ کو پیاری تو نہیں ہو گئی۔ نرس سے پوچھا کہ یہاں میری والدہ تھی، کہا ہاں ان کی حالت کچھ بہتر ہو گئی ہے اور ہم نے ان کو ایک عام وارڈ میں بھیج دیا ہے، وہ 7 والے روم میں ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ لیں۔ دیکھا تو اس کی ماں کی طبیعت بہت بہتر ہے۔ کہا امی کیا ہوا؟ کہا بیٹا سوئی بھی تھی، میں نے خواب دیکھا کہ بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اسے نہیں پتا قصے کا یہ بیٹا کیا کر کے آیا، اس نے اپنا خواب سنایا کہ بلی کے بچے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میں اٹھی تو میرا مرض ختم ہو چکا تھا، میری طبیعت بہت بہتر تھی۔ یہ جانور پہ صدقہ کرنے کا اجر ہے، مسلمان پہ کرنے کا کتنا ہوگا؟ اور وہ حدیث یہاں پہ سنا دو کہ کتے کے ایک بچے کو پانی پلایا تھا ایک فاحشہ نے اور اللہ نے اس کے گناہوں کو، اور ایک مسلمان بھائی کو پانی پلا دو گے تو، کسی مسجد میں کنواں کھدوا دو گے تو کیا اجر ملے گا؟ تو اپنے مریضوں کا علاج کیجئے قرآن کے ساتھ۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں علاج بتائے، قرآن بھی علاج ہے، عسل بھی، شہد بھی شفا ہے، تو روحانی علاج بھی کیجئے اور حکمت کا علاج بھی کیجئے، ڈاکٹر کا علاج بھی کیجئے۔
محدثین اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کتنا پیارا تبصرہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر دونوں علاج کا ذکر ہے، ظاہری اسباب کا بھی ذکر ہے اور قرآن حکیم کا بھی ذکر ہے۔ آئیے اب علاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5739 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2197 سنتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک لڑکی کو دیکھا اور آپ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا، اس لڑکی کا رنگ بگڑا ہوا تھا۔ آپ دیکھو گے اکثر مریض ان کے چہرے پہ ایسی سیاہی ہوگی کہ ان کا رنگ کالا ہے نہیں، لیکن اچانک اس کے چہرے کے اوپر انتہائی یا پلاہٹ ہے یا سیاہی ہے، ایک عجیب سا رنگ ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ حقیقت میں وہ رنگ اس کا نہیں ہے، طبعی رنگ نہیں ہے، لیکن بظاہر اس کے اوپر ایک سیاہی سی اور پلاہٹ سی پھیلی ہوئی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی کہا، استرقوا لها فإن بها النظرة، اس کو دم کرواؤ، اس کو نظر لگی ہے۔ اور یہاں درس ہے معالج کو کہ اپنی فراست سے کام لے، مریض کو دیکھتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے اللہ کے دیے ہوئے اس علم کی وجہ سے، قرآن حکیم کے نور کی وجہ سے کہ اس کو بظاہر کوئی تکلیف ہے۔ آپ دیکھتے نہیں حکیم نظر ڈالتے ہیں مریض پہ، کہتے ہیں تجھے صفرا ہے، تجھے فلاں بیماری ہے۔ ایک حکیم صاحب ہیں ہمارے، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، حکیم منصور، پاکستان کے بہت بڑے حکیم ہیں۔ تو وہ کہنے لگے میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی نبض دیکھی تو میں نے اس کے پچھلے 10 سال کے مرض اس کو سنا دیے، تجھے 10 سال تک یہ بیماریاں نہیں۔ اس نے کہا آپ حکیم نہیں ہیں، جادوگر لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں جادوگر نہیں ہوں، مجھے اللہ نے علم دیا ہے، میں نباز ہوں، نبض دیکھ کے آپ کو آپ کا مرض بتا رہا ہوں۔ تو عمل کرنے والا، دم کرنے والا وہ مریض کو دیکھتا ہے، اس کی ظاہری کیفیت بھی بعض دفعہ اس کو بتا دیتی ہے اس کو کیا بیماری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو دیکھا، اس کا بگڑا ہوا چہرہ، اس کا بگڑا ہوا رنگ دیکھا، آپ نے کہا اسے نظر لگی ہے، اسے دم کرواؤ۔ تو دم کرنے والے کو بھی یہاں پر درس ہے کہ کوئی مریض آئے تو پہلی ہی ملاقات میں سوٹا نہیں اٹھا لینا چاہیے۔ دم کرنے والوں نے سوٹے رکھے نا جنات کو مارنے کے لیے، ہمارے ہاں تو بڑے عجیب و غریب ذریعہ علاج ہے، طریقہ علاج ہے، کیونکہ سنت سے غافل ہیں۔ ایک مریض کو دیکھا، پیر صاحب نے اس کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، الٹا لٹکا کے اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ اسلام میں، مذہب میں تو ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے جن نکالنے کا۔ ہماری پولیس کا کیا موقف ہے، کیا کر رہی ہے پولیس؟ جی ابھی یہ میرے نوٹس میں آئی ہے یہ بات، تو اگرچہ کوئی فارمل کمپلینٹ تو نہیں ہمارے پاس آئی، بٹ آئی سینٹ لوکل پولیس ٹو ویریفائی دا انسیڈنٹ، اینڈ اف اٹ از فاؤنڈ ٹرو ڈیفینیٹلی وی ول پروسیڈ ایز پر لا اینڈ ول ٹیک نیسیسری لیگل ایکشن ان دس ریگارڈ۔ بخاری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، ہم تو اس کے مناظر اس وقت بھی دکھا رہے ہیں اور یہ تو کچھ دن پہلے کے مناظر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام چل رہا ہے اور جو متعلقہ علاقے کی پولیس ہے وہ بالکل بے خبر ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی فارمل کمپلینٹ نہیں تھی آج تک۔ ابھی جب آپ لوگوں نے یہ نیوز آن ایئر کی ہے تو میرے علم میں بھی یہ بات آئی اور میں نے لوکل پولیس کو بھجوایا ہوا ہے، اور وی آر ویریفائنگ دس فیکٹ، اور ڈیفینیٹلی ہم جو قانون کے مطابق ہے اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ چلیے بخاری صاحب کچھ انفارمیشن تو ہم آپ کو دیے چلتے ہیں۔ یہ شیخو پورہ کا محلہ ہے میراج پورہ، اور یہ جو جعلی پیر صاحب ہیں ان کا نام فاروق ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیے آپ کو کتنا مزید وقت چاہیے ہوگا ان پیر صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے لیے؟ ہمیں کوئی وقت نہیں چاہیے، پولیس پہنچ چکی ہے وہاں پہ، اس محلے میں ہے، اور انشاءاللہ ود ان اے فیو منٹس یہ جو بھی ہے اس کے قانون کے مطابق ہم اس کے خلاف کارروائی کر لیں گے۔ اچھا بخاری صاحب سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیوں جو ایسے جعلی پیر ہیں جب ان کی ایسی حرکتیں منظر عام پر آتی ہیں اس کے بعد ہی کوئی کارروائی کی جاتی ہے؟ جو متعلقہ پولیس ہے وہ یوں بھی محلوں میں اس قسم کی جو حرکات ہیں، جو لوگوں کے جو کام چل رہے ہیں دھندے، ان پر نظر نہیں رکھتی ہے؟ وہ آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ اس میں پبلک کا بھی قصور ہے کہ وہ خود ان لوگوں کے پاس جاتی ہے، کیونکہ وہ کمپلشن تو نہیں کرتی، لوگ خود ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ پھر پولیس کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے کوئی فارمل کمپلینٹ نہیں ہوتا جو کمپلینٹ لاج کر کے ان کے خلاف کوئی ایکشن لے۔ بٹ ایون دن جہاں بھی ہمارے علم میں ایسی بات آتی ہے تو ہم کارروائی کرتے ہیں۔ اور بخاری صاحب لیکن ہم اس وقت جس پیر کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی چار دیواری میں نہیں بیٹھا ہے، یہ تو ایک میدان میں اس نے ایک میلہ لگایا ہوا ہے، اس کے پاس لوگ علاج کے لیے آ رہے ہیں، وہ بانسوں سے لوگوں کو الٹا لٹکا رہا ہے، کھلے میدان میں یہ کام چل رہا ہے، تو پولیس کے کسی کوئی اہلکار نے، کسی حکام نے دیکھا تک نہیں اس کو؟ جی جب ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے لوکل پولیس گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جلدی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور ہم اس کو کورٹ میں پیش کر کے
جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے کر لیں گے. کسی کو دیکھا وہ ظالم بچوں کے بڑوں کے پیٹوں کے اوپر پاؤں سے پاؤں رکھتا ہوا جا رہا ہے. ہمارے عبد الواحد بھائی کے علاقے کا ایک پیر اسلم ہے انڈیا کا, اس کو دیکھا وہ جیتے جی بندے کے پیٹ میں چھری مار کے اندر سے کچھ کاٹ کے نکال لیتا ہے, کہتے اتنے طبیعت تیرے اندر تیری ساس نے رکھے سر میں کاٹ دیتے ہیں. یہ جہالت، یہ علم شرعی سے دوری، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے طریقہ کار سے دوری کا نتیجہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئیے دیکھتے ہیں آپ کے پاس جو مریض لائے گی آپ نے ان پر کیسے دم کیا، کیسے ان کا علاج کیا. مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ایک عورت اپنا بیٹا اٹھائے ہوئے لے کر آئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بیٹے کو آسیب ہے، اے اللہ کے نبی صبح شام وہ اس کو بہت تنگ کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ ودعا لہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی. تو اس بچے پر کھانسی کا دورہ پڑا، کھانسا وہ، اور کھانستے کھانستے اس کے پیٹ سے چھوٹی سی ایک جیسے کتے کا سیاہ بچہ ہوتا ہے ایسی کوئی چیز نکلی اور دوڑ گئی، بچہ ٹھیک ہو گیا. معنی کیا اس کے اندر جن تھا. نہیں جی جن بندے کے اندر نہیں جا سکتا ہے، میں مار دے جن نہیں بندے کے اندر جا سکتا، جن اندر نہیں ہو سکتا. یہ سب مولویوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، جن کو بھوت بنایا، جن کو کیا ہوتا ہے، جن کچھ نہیں ہوتا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ بچہ لایا گیا اس کے اندر جن تھا، آپ نے دم کیا، دعا کی، وہ کھانسا اور منہ کے ذریعے وہ چیز اس کی نکل گئی، اللہ نے اس کو شفا دے دی. یہ اندر داخل کیسے ہوتا ہے؟ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف لوٹتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا. جی کیوں دیا؟ کھلا رکھو گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیڑے پڑ جائیں گے، اس میں کاکروچ چلے جائیں گے. کھلا رہے گا تو شیطان اپنا اثر ڈالے گا. زہریلی چیز بھی جا سکتی ہے، چھپکلی بھی گر سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شیطان بھی، اسی لیے حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے چیزوں کو ڈھانپ دو. کھانے پینے کی چیزوں کو کھلا نہ چھوڑو. اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو،
شیطان نہیں کھول سکے گا. کھانے پینے کی چیز کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپ دو, اب وہ اس کے اندر اپنا اثر نہیں ڈال سکے گا. کھانے پینے کی چیزوں کو جب کھاؤ تو اپنا کھانا پورا صاف اچھے طریقے سے, پیپسی دے 2 گھونٹ نہ چھڑیا کرو, ورنہ اس کے اندر شیطان آپ کے اثر کے ذریعے اپنا اثر دکھا جائے گا. سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 3256 ہے. سنیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا جس کو یہی تکلیف تھی, آصف زدہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے میرے قریب کر دو اور اس کی کمر کو دوسری طرف کر دو. بچے کو میرے قریب کرو, اس کا چہرہ ادھر کر دو, کمر میرے قریب کر دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اور نیچے سے اس کے دامن کو پکڑ لیا اور اس کی کمر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا اخسع عدو اللہ اخرج عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن ذلیل ہو اور یہاں سے دفع ہو جائے, اس بچے کو چھوڑ دے, اس سے نکل جائے. کیا معنی؟ اس کے اندر جن موجود ہے. آپ اس بچے کو تو نعوذ باللہ اللہ کا دشمن نہیں کہہ رہے, وہ اللہ کا دشمن ذریت ہے شیطان ابلیس کی جو اس کے اندر موجود ہے, اور آپ اسے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے دشمن باہر نکل. تو جب انسان کسی مریض پہ دم کرے, قرآن پاک کی آیات پڑھے, تو یہ الفاظ بھی کہہ دے اخرج عدو اللہ, اللہ کے دشمن باہر نکل, تو اللہ کی رحمت سے ان جملوں کے کہنے سے وہ دشمن ضائع ہو جائے گا اور نکل جائے گا. مسند احمد میں حدیث نمبر 17599 اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1002 سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا, حج کے لیے روانہ ہوا. روحا کی وادی میں جب میں پہنچا, ایک عورت اپنا بچہ اٹھا کے لائی اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے میں نے اس کو جنا ہے یہ ہوش میں نہیں آتا, یہ بچہ بے ہوش ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا یہ بچہ مجھے دے دو. اس عورت سے وہ بچہ لے لیا, پھر اپنے سینے کے قریب کیا اور اپنا لعاب مبارک, اپنا لعاب اس کے اندر تھوک اس کے منہ میں ڈال دیا, اور پھر فرمایا اخرج یا عدو اللہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے دشمن باہر نکل, میں اللہ کا رسول ہوں, میں تجھے یہ حکم دے رہا ہوں اس بچے کو چھوڑ دے اور باہر نکل, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کے دشمن باہر نکل. اور یہ کہہ کر وہ بچہ اس کو لوٹا دیا اور کہا اب اس بچے کو دوبارہ انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہوتا, اللہ کے بڑے ولی, بڑے نیک, اللہ کے لیے بڑی ماریں کھائی, زندگی کے بڑے سال جیلوں میں گزارے, تو وہ صرف اپنی جوتی بیچ دیتے اور کہتے وہ مریض کے جا کر 2 لگانا, وہ جو لگائی جاتی ہے اس وقت وہ اصل میں مریض کو مارنا مقصود نہیں ہوتا, اس کے اندر جو شیطانی قوت ہے اس کو مارنا. تو وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جوتی جانے سے وہ شیطان اور جن نکل کے بھاگ جاتا. امام صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. ان کے بعد پھر کسی نے امام صاحب والا نسخہ استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس نے بھی اپنی جوتی بھیج دی, فلاں بندہ مریض ہے تو جاؤ جو جوتیاں لگاؤ. اس کو جوتی لگائی, اس نے کہا جوتی والے کو جا کر پیغام دے کہ وہ احمد ابن حنبل تھے رحمہ اللہ, تو آپ ٹور کے بھی آ جائے, میں بھی نہیں جانتا, تو لالا ٹیل جڑا لانا ہے. وہ امام صاحب تھے, وہ ان کا تقوی تھا, وہ ان کی اللہ سے ایک تعلق تھا. اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کہ جن انسان کے اندر داخل ہوتا ہے, جو انکار کرتا ہے جادو کا, جنات کا, کہ کچھ نہیں ہوتا, تو یہ احادیث. اب وہ جو عورت آئی تھی وہ پیش کر رہی تھی اپنے بچے کو, وہ صحابہ جن بچوں کو لے کر آئے تھے کیا وہ کون تھے؟ نبی کے دور کے نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جن اور جادو برحق ہے, نظر بد برحق ہے, لیکن علاج اس کا شریعت محمدیہ کے مطابق کیا جائے گا, علاج اس کا اہل شرک کے پیروں فقیروں اور بابوں سے نہیں کروایا جائے گا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بے ہوش آدمی کو لایا گیا. ابن مسعود نے اس کے کان کے اندر سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیتیں عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم ومن يدع مع الله الها آخر فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش العظیم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ 4 آیتیں
सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयतें इब्न मसूद ने उसके कान में पढ़ी। बंदा ठीक हो गया, उठ के बैठ गया। तो आपने पूछा कि तूने क्या पढ़ा था? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये 4 आयतें पढ़ी थी। आपने फरमाया लौ अन्ना रजुल मुमिनन क़रा बिहा अला जबल, अगर कोई तौफीक जिसको अल्लाह अता कर दे, अहले ईमान में से कोई बंदा अल्लाह पर भरोसा करते हुए, तवक्कुल करते हुए इसको पहाड़ पे भी पढ़ दे, अल्लाह उसको भी हटा देगा। इनको याद कीजिए, अपने मरीजों को दम कीजिए। वो जादू का मरीज हो, वो जिन्नात का मरीज हो, उसके कान के अंदर मुस्तकिल इन आयात को पढ़ते रहें, वो शैतानी कुव्वत दफा हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीथ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई तकलीफ, कोई गम, कोई बीमारी, कोई मुसीबत आए, उस गम और बीमारी को अपने ऊपर ऐसे मुसल्लत ना कर लें कि इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, अल्लाह की दी हुई शरीयत से गाफिल हो जाए, अल्लाह के भेजे हुए कानून से गाफिल हो जाए और वो हराम तरीके पे चलते हुए इलाज करवाना शुरू कर दे। हराम चीज़ों से इलाज करना मना है, हराम तरीके से इलाज करना मना है। शराब को बतौर इलाज को इस्तेमाल करेगा तो शरीयत मुहम्मदिया इजाज़त नहीं देती। सूअर के गोश्त को बतौर इलाज कोई समझे कि इसके अंदर फलानी बीमारी का इलाज आ गया है तो हराम चीज़ से इलाज नहीं हो सकता। इसी तरह शिर्क करना, मज़ारात के चक्कर लगाना, वहाँ पे सजदे, तवाफ, रुकू, नज़र, नियाज, ये हराम है। इस हराम को भी ज़रिया इलाज नहीं बनाया जाएगा। इलाज कहाँ है? अल्लाह के कलाम में है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में है। अल्लाह हमें इन शरीयत की चमकती हुई नूरानी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने घर का इलाज, अपने घर वालों का इलाज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपनी रहमत से हमारे ऊपर आई हुई इन बीमारियों को, इन मुसीबतों को, इन तकलीफ़ों को जो ज़रूर हमारे गुनाहों की वजह से ही आई हैं, अल्लाह अपनी रहमत से इनको दूर फरमा दे, अल्लाह अपने फजल से इनको दूर फरमा दे। अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमा दे। ऐ अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जिनके घरों पर जादू, जिन्नात, शयातीन का असर है, अल्लाह तू रब है, इंसानों का भी रब है, जिन्नात का भी रब है। ऐ अल्लाह ये शयातीन तेरी ही मखलूक है। मौला तो अहले ईमान के घरों में सुकून का नज़ुल फरमा दे, उनको शिफा से नवाज दे। ऐ अल्लाह हमारे घरों को मुहम्मदी रंग में रंग दे, हमारे घरों के अंदर आवाज़ गूंजे तेरे कलाम की, तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं की। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।